تو آپ کہتے ہیں یار میں اتنا برا تو نہیں، میں اتنا برا تو نہیں ہوں. ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس رات کی روٹی کے پیسے نہیں تھے اور دوپہر کے وقت ان کو تبدیلی آئی ہے کہ بس میں نے کچھ کرنا ہے، اور نکل پڑے اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لوگوں کی کہانیاں سن سن کے. اسی لیے آج وہ ہیں جو ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اب ہم یہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مسائل ادھر دیکھ لیں. آپ پاکستان میں آپ کو یہ جو ستارہ والے ہیں بڑے بڑے آپ کے بزنس مین ہیں، ان کی پیچھے سے سٹوریز تو پڑھیں کہ ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی آج آپ کو فیکٹریاں نظر آتی ہیں. آپ یہ بھول گئے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ سائیکل کے اوپر جناب کپڑے لے لے کے گھر گھر میں بیچا کرتے. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر کامیاب شخص فیل ہو چکا ہے، اور سکسیس ان لوگوں کو نہیں ملتی جو فیل نہیں ہوتے. سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے جو بار بار گر کے اٹھنا کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جیسے علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں اس شعر پہ سرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ شاہین واحد پرندہ ہے. جب بارش ہوتی ہے نا تو باقی پرندے تو جناب گھونسلوں شونسلوں میں گھس جاتے ہیں چھپ چھپا کے اپنے آپ کو. یہ واحد پرندہ ہے جو کہ بارش سے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ اس کو بارش نہ لگے. اب آپ سوچیں علامہ اقبال نے مسلمان کی نشانی کیوں، اتنی آپ اسٹڈی کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا ٹریٹس ہیں مومن میں، کیا کیا ٹریٹس ہونے چاہیے. اب آپ سوچیں جب وہ بارش کے کو پھاڑ کے اوپر جاتا ہوگا تو اس پہ بارش کتنی گرتی ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے وہ کوئی بات نہیں، فائنہ مار اس نے یسرا. اس تکلیف کے بعد یہ جو میں فائٹ کر رہا ہوں بارش کے بعد آسانی آسانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ زندگی میں ناکامیاں اتنی دیکھی ہیں کہ موٹیویشن ختم ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے. دیکھیں پھر بات وہی آتی ہے کہ بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے. ابھی میں نے پچھلے سوال کا جو جواب جو صبر کا دیا ہے اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا کلیئر کیا ہے کہ میرا یہ میں آزماتا ہوں اس وجہ سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پکے ہیں، یعنی کہ جن کا بلیف ہے. آپ خود سوچیں نا، میرا ایک بلیف ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہی ہو سکتا ہے کہ میں وہ کام کیے جاؤں جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، چاہے مجھے اس کی طرف سے نقصان پہنچے. یہی بلیف کا فائدہ ہے نا. اب اس یہ اگر میرا اللہ پہ جیسے ایمان ہے تو اللہ ٹیسٹ تو کرے گا دیکھنے کے لیے کہ پکا میرا ایمان ہے یا صرف اچھے وقت کا ایمان ہے. تو آپ کو سوچیں ہمیں کامیابی کیوں چاہیے؟ کامیابی ہمیں اس لیے چاہیے کہ کامیابی نایاب ہے. اگر دنیا میں ہر شخص کامیاب ہوتا، اگر ہر بندہ ہی ہر چیز میں کامیاب ہو جاتا تو کامیابی کس کو چاہیے تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جن کو اللہ نے خود چنا ان کو بھی آزمایا تاکہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے. اور آپ کے سامنے اس چیز کے لیے دنیا جہاں کا ڈیٹا اور ہسٹری اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ پیغمبروں سے لے کے آج کی ڈیٹ تک جتنے کامیاب لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمائشوں میں ڈالا، مشکلوں میں ڈالا. آپ کو سوچیں نا، قائد اعظم ہے. کیوں قائد اعظم ہے؟ اگر پاکستان آسانی سے بن چلا جاتا تو جو اسٹرگل نہ ہوتی تو پھر قائد اعظم کو اتنی جو عزت ملتی ہے وہ کیوں ملتی؟ جو لوگ کامیاب ہیں، اگر کمپنیاں بنانا اتنا ہی آسان ہوتا تو جن لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہیں، تو وہ تو پھر ہر کوئی بنا لیتا. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ ہے. ناکامیاں آتی ہیں اس لیے نہیں کہ وہ چیز جون سی ہے وہ آپ چھوڑ دیں، وہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ابھی 100 لوگ ایک چیز ٹرائی کر رہے ہیں، ان میں سے 99 ایسے ہیں جو کہ رک جائیں گے یہ سوچ کے یا اپنے بلیف کو سیدھا کرنا شروع کر دیں گے یار شاید میں ہی غلط ہے گا، میں ہی شاید پاگل ہے گا، شاید میں نے چھڑ ہی دینا چاہیے. لیکن کوئی ایک آدھا ہوگا جو کہے گا نہیں یار میں نے کر کے، تو ایک تو یہ کہ مقابلہ کام رہ گیا. 20 30 40 لوگ تو ایسے ہی سائڈ وائپ ہو جائیں گے شاید یار یہ دیوار آ گئی ہے تو اس کا مطلب واپس مڑ جاؤ. اور باقی جو سے ہیں کچھ کوشش کریں گے 2-4 دفعہ کرنے کی، کچھ جناب بیٹھ کے سوچیں گے اچھا اس دیوار کے اوپر سے جانا کیسے ہیں، اور جو ایک آدھا اس میں سے پھلانگ کے کامیاب ہو جائے گا یا راستہ بنا لے گا وہی کامیاب ہے. قرآن پاک میں سورۃ الشرح جون سی ہے 94 نمبر، اس میں 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے الفاظ میں 2 دفعہ رپیٹ کیا یہ بات. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ان مع العسر یسرا، ہاں ہاں مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو دوسرے اللہ کے قوانین کو، جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے قوانین ان کو وائلیٹ نہ کریں. اور دوسرا قانون کیا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں. اور پہلے بتا چکا ہوں جو صبر کرتے رہیں گے اور ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے یہ 100% ایک سکسیس کی ریسیپی ہے کہ تمہیں گارنٹی دے. اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ گرے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ صورت یاد آ جائے، آپ کا نقصان ہوا ہے آپ کو یہ صورت یاد آ جائے، آپ کا کوئی اور خواہش تھی وہ پوری نہیں اور آپ کو یہ صورت یاد، اللہ کی آیت یاد آ جائے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. میں صبر کر رہا ہوں اور میں اس کے اوپر ثابت قدم ہوں اور میں کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ اپنا وعدہ پورا، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر کامیاب شخص فیل ہو چکا ہے، اور سکسیس ان لوگوں کو نہیں ملتی جو فیل نہیں ہوتے. سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے جو بار بار گر کے اٹھنا کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جیسے علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، تندیے بادیں مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں اس شعر پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ شاہین واحد پرندہ ہے. جب بارش ہوتی ہے نا تو باقی پرندے تو جناب گھونسلوں شونسلوں میں گھس جاتے ہیں چھپ چھپا کے اپنے آپ کو. یہ واحد پرندہ ہے جو کہ بارش سے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ اس کو بارش نہ لگے. اب آپ سوچیں علامہ اقبال نے مسلمان کی نشانی کیوں، اتنی آپ اسٹڈی کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا ٹریٹس ہیں مومن میں، کیا کیا ٹریٹس ہونے چاہیے. اب آپ سوچیں جب وہ بارش کے کو پھاڑ کے اوپر جاتا ہوگا تو اس پہ بارش کتنی گرتی ہوگی، لیکن وہ کہتا ہوگا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس تکلیف کے بعد یہ جو میں فائٹ کر رہا ہوں بارش کے بعد آسانی آسانی. تو یہ جو ہمارے بلیفس ہیں، بعض دفعہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں، چل یار چھڑ دینا، نہیں ہوتا تو کر دینا. تو آپ کے اندر پھر وہ آج آپ یہ چھوڑیں گے، کل کو آپ کچھ اور چھوڑ دیں گے، پرسوں آپ کچھ اور چھوڑ دیں گے. اور اکثر اوقات جو لوگ کیے جاتے ہیں میں اکثر اوقات کہتا ہوں آپ اگر ایک 3rd کلاس بھی کمپنی ہے نا اور آپ بس لگے رہیں، میں اکثر اوقات لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں، دکان نہیں چلتی، میں خود وٹنس ہوں. ہمارے گھر کے پاس ایک سٹور کھلا اور وہ سٹور چلا کچھ ہی مہینے میں جناب پھر وہ بند ہو گیا. پھر پتہ چلا مینجمنٹ بدل گئی ہے، کچھ مہینے بند رہا، سال کے بعد پھر شروع ہو گیا. پھر جناب وہ سٹور بک گیا، اس کے بعد جناب پھر آ گیا، پھر کسی 3rd بندے نے لے لیا، اس نے پھر شروع کر دیا. اور وہ پھر مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، کبھی 6 گاڑیاں، 8 گاڑیاں، 10 گاڑیاں، 12 گاڑیاں، پھر 20 ہوئیں، پھر 25 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، پھر 40 ہوئیں، 100 ہوئیں، یہاں تک کہ آج وہ ایک چین بن چکی ہے. اب کوشچن یہ وہی جگہ ہے وہی سٹور ہے. اور یہ ہوتا کیا؟ اب یہ ایک طریقہ آزمانا. اب جو بے صبرے تھے وہ 2 مہینے 3 مہینے دے کے سٹور نہیں ٹوٹتا، چھڑ کے چلے گئے. اب یہ لگا رہا. جو جن لوگوں کی اس سٹور سے بری ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں یا برے ایکسپیرینسز تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ جب سنائے کہ یار اب گاڑیاں 20 ہو گئی ہیں، 30 ہو گئی ہیں، 40 ہو گئی ہیں، 50 ہو گئی ہیں، تو شاید وہ بھی کسی دن دوبارہ کھڑے ہو گئے ہوں. تو وہ جو لاسٹ کسٹمر تھے یا لاسٹ ٹرسٹ تھا وہ بھی شاید دوبارہ بلڈ اپ ہو گیا ہو. اور کرتے کرتے کہاں سے کہاں وہ ادارہ پہنچ گیا. اب وہ ناکامیاں تو ہیں، اور آپ دکان پہ کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، 3 دکانیں کھلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کمائی ہے گی. وہ دیکھیں اکثر یہاں پہ ایک سموسے والا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بڑی بکری ہو رہی ہے، ساتھ دوسرے والا بھی آ جاتا ہے، تیسرا بھی آ جاتا ہے. لیکن جو اصل ہے، جو شوق سے لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے. اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 7 2 اور کھل گئے ہیں، وہ لگا ہوا ہے. وہ جو دوسرے 2 ہیں یا تو وہ چلے جائیں گے یا وہ چھوڑ دیں گے یا یہ کچھ نئی چیز لے آئے گا. تو یہ لانگ ٹرم کی گیم ہے. دنیا بدل جاتی ہے، کسٹمرز بدل جاتے ہیں، مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. آپ صرف وہ کھڑے رہیں، پیشنس، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہیں اور چلتے رہیں اور چلتے رہیں اور چلتے رہیں. کچھ بھی آپ کے پاس ہونا، وقت کے ساتھ ساتھ آج کا پتھر کل کا ہیرا ہے.
آج جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں نا، وقت ایک ایسی چیز ہے، ٹائم ایسی چیز ہے، تو اگر آپ صرف کرتے رہیں، اور آپ اتنا صبر ہونا چاہیے. اور وہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ ایک تم کا بلیف ہوتا ہے اپنے اوپر بھی یقین، اور اپنی چیز کے اوپر بس میں نے یہی کرنا ہے. یا وہ دوسرے الفاظ میں نے کہہ دیا جنون ہوتا ہے. اس جنونی شخص ہے کہ یار میں نہیں پتا، لوگ کی جو مرضی کہیں میں ہی کرنا ہے. تو وہ کرتے کرتے وہی چیز جس کو لوگ پاگل پنا کہتے ہیں، ایک دن لگتا ہے کہ دنیا کا نام بن چکا ہے. تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو اس لیے ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اوپر نا، میں سورۃ آل عمران کی ایک آیت نمبر ہے 200، بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہ پورا کامیابی کا نا ایک پرنسپل آپ کو دیتی ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا صبر والا میرا ایک سوال آیا تھا، وہ پڑھ لیجئے. کامیابی کی بارے میں جو میں نے لکھا وہ پڑھ لیجیے، روڈ ٹو سکسیس ہے، اس کے اندر چیپٹر پورا آیا ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے. تو یہ جو ہمارے بلیفس ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے لاشعوری طور پہ ہم پک کر لیتے ہیں، ناکام لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر ناکام لوگوں کے پاس بیٹھ کے اس کے انالیسس کرواتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر ان چیزوں کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار میں ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا. آپ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھیں، تو دیکھیں آپ کو کتنی موٹیویشن ملے گی. آپ کو پتہ چلے گا آج آپ کو 10 دفعہ فیل ہوئے ہیں، اور آپ کو لوگ جناب شرمندہ کر رہے ہیں، اور آپ گردن اٹھا کے کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے یار، کوئی گل نہیں یار، میں ہوں فلانے کروڑ پتی کا، ارب پتی کا کہانی پڑھ کے آیا، وہ تو 200 دفعہ فیل ہوا تھا. آپ میں کانفیڈنس آ جاتا. لیکن ہمارا ایک ڈائلیما یہ ہے کہ اکثر کا بیچارے ہماری لینگویج کا بھی آج کل بہت ایشو آ چکا ہوا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ انگریزی کو نہ سمجھ نہیں پاتے. اتنا اب بہت کچھ ہے جو اردو میں اویلیبل ہے، کئی چیزیں ایسی جو اردو میں اویلیبل نہیں بھی ہیں، اور کئی ایسے ہمارے ٹرینر صاحبان ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف انگریزی کی چیزوں کو اردو میں کر کر کے پڑھائی جا رہے. تو مٹیریل بہت اویلیبل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکیں. اور آپ سوچیں اتنی کہانیاں، یہ کہانیاں کوئی قصے کہانیاں نہیں، سچی کہانیاں لوگوں کی، کہ لوگ کامیاب جن کو آج آپ جانتے ہیں، ان کے پیچھے ناکامیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں اتنا برا تو نہیں، میں اتنا برا تو نہیں ہوں. ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس رات کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، اور دوپہر کے وقت ان کو تبدیلی آئی ہے کہ بس میں نے کچھ کرنا، اور نکل پڑے ہیں، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لوگوں کی کہانیاں سن سن کے. اسی لیے آج وہ ہیں جو ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اب ہم یہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مسائل ادھر دیکھ لیں. آپ پاکستان میں آپ کو یہ جو 17 والے ہیں، بڑے بڑے آپ کے بزنس مین ہیں، ان کی پیچھے سے سٹوریز تو پڑھیں کہ ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی آج آپ کو فیکٹریاں نظر آتی ہیں. آپ یہ بھول گئے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ سائیکل کے اوپر جناب کپڑے لے لے کے گھر گھر میں بیچا کرتے تھے. تو اتنی محنت کی کے پیچھے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے بس یار یہ کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے، اور کیے جاتے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے رزق دینا ہے، اور کسی دن اللہ تعالیٰ نے جس دن کن فیکون ہو جانا ہے تو اس کو مل جانا ہے، اسی چیز پہ قیدے سے مل جانا ہے. تو جو کامیابی کا پرنسپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بڑی انٹرسٹنگ سی آیت ہے. اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور یہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، اے لوگوں جنہوں نے کسی چیز پہ بلیو کیا. آپ نے دکان کھولی، آپ کسی چیز پہ ایمان لا کے آپ نے دکان کھولی نا، کہ ہاں میں یہ دکان چلا سکتا ہوں. اب آپ اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ جناب یہ میرا بلیف ہے، میں نے امتحان دینا ہے، میرا بلیف ہے میں نے یہ سرٹیفکیٹ لینا ہے، میرا بلیف ہے میں نے امریکہ جانا ہے. یا الذین آمنوا، کیا کرو؟ یا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور جمے رہو، ڈٹے رہو اس چیز کے اوپر. دکان کھول رہے ہو، صبح کھولی جاؤ، ڈٹے رہو میں نے یہی کرنا ہے، میں نے یہی کرنا ہے، میں نے یہی سیکھنا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ کچھ ہے. ویسے یہ سورۃ آل عمران کی آیت جون سی ہے، یہ قصہ پڑھیں گے تو یہ جنگ کے اوپر قصہ آ رہا ہے. لیکن جیسے قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو سٹوریز پسند ہیں، سٹوریز میں، کہانیوں میں آپ کو بہت بڑے سبق دیے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے یہ جنگ کے بارے میں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ قصہ تھا، فلانی جنگ کا اللہ سنا رہا تھا.
کچھ جو تھوڑے سے اور گہرے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جنگ کے لیے، ہر جنگ کے لیے یہ اللہ کا کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ کتاب تا قیامت جون سی ہے، یہ اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، یہ دس از دا فائنل بک. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنسپل صرف جناب بیٹل فیلڈ کے لیے پرنسپل ہے. کچھ اور لوگ جاتے ہیں کہ یہ دنیا کا، یہ تو قانون قدرت کا پرنسپل ہے، یہ اللہ کیا پرنسپل ہے کسی چیز کے لیے بھی. تو جو اس کو کسی چیز کا بھی پرنسپل سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کسی چیز پہ ایمان کیا، کسی چیز پہ بلیو کیا، کسی چیز کے لیے چاہت کی، کسی چیز پہ ایمان لے کے آئے، دنیا میں یقین کیا، تو کیا کرو، صبر کرو اس کے اوپر، وصابرو، اور استقامت رکھو اور اس کے اوپر لگے رہو، اور رابطو، اور جڑے رہو اس چیز سے، اس چیز کے اوپر ڈٹے رہو، واپس نہیں تم نے مڑنا، پیچھے نہیں پھرنا تم نے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ کرتے رہنا، اس چیز کا احساس کرتے رہنا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری وجہ سے، تیرے ایمان کے اوپر، وہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس چیز کا احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اس ایفرٹ نے ہر حالت میں بیج، آپ سوچیں نا ایک بیج لگاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ پودے کا شوق آیا، پائنس کے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں پائنس کے پودے. تو پائنس کے پودے لاہور کی گرم ہوا میں آسانی سے نہیں چلتے، بڑی مشکل کرنی پڑتی ہے. میں کوئی جناب ان دنوں میں پشاور میں کام کرتا تھا، میں نرسری سے آؤں، ہر ہفتے لاہور آؤں تو میں گاڑی میں 2 پودے رکھ کے آؤں، پھر میں آگے جا کے پوچھوں کہ یار وہ مر گئے ہیں، پھر میں لاؤں. لیکن میں لگا رہا میں 10 میں سے 4 پودے، 5 پودے الحمدللہ میں نے چلا لیے. اور اب مجھے پتہ ہے ان 5 چلانے کے بعد اب مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میں دوبارہ ٹرائی کروں نا تو میرا 90% شاید سکسیس ریٹ ہوگا. میں سیکھ لیا ہے کہ پائن کے پودے کو لاہور کی آب و ہوا میں کیسا چلانا ہے. لیکن اگر میں ہمت ہی ہار جاؤں یار، لوگ ایون کہ نرسری والے نے مجھے کہا جی اتنے نہیں چلے گا. آپ کو بتائیے پائن کا پودا تو مری میں لگا ہوا ہے، بارش کا پودا ہے، تو یہ لاہور میں کدھر چلے گا؟ لیکن چلا. تو یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا، پوری زندگی تو جو گواہ ہے سو ہے، میری کہانی پڑھیں کامیابی کی، روڈ ٹو سکسیس میں. لیکن یہ میں پرنسپل آپ کو بتا رہا ہوں، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ 4 چیزیں کر لو، صبر کرتے رہنا، استقامت کیے رکھنا، جڑے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اور آگے اللہ کہہ رہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے کہ ہمارا ایمان، اللہ تو، آپ دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں کامیابی کا گر، بھائی اللہ نے کامیابی کا گر دے تو دی ہے. آپ کو سوچیں جنگوں کے اندر، میں نے اتنی جنگوں کی اگزامپلیں دے سکتا ہوں جو کہ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہے. آپ سوچیں نا ایک جنگ ہے، آپ ایک قلعہ فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ فتح نہیں کر پا رہے، آپ اس پہ عمل کر لیں. آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس اسلحہ کم ہے، مین پاور کم ہے، آپ کے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. صلاح الدین ایوبی کی اگزامپل موجود ہے، فلمیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک شہر ہے اس کا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں کرنا، بھائی بیٹھے رہو. وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ حالت کوئی طاقت نہیں ہے، شہر کے لوگوں کا بہت اسلحہ ہے. اب وہ باہر بیٹھا، اب کیا ہو رہا ہے، صرف باہر بیٹھا ہوا ہے، صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، استقامت کر کے بیٹھا. اور ڈیرا ڈالو، لوگ کی پریشان ہے، حملہ کدوں کرنا جی، کوئی کر لیں گا، بیٹھا آرام سے شہر ڈیرا جمع. آپ کو پریشانی ہو یار، 2 دن ہو گئے، 6 دن واپس چلو، نہیں واپس نہیں جانا، بیٹھے رہو. ورابطوا، جڑے رہنا، واتقوا اللہ، اللہ سے بھروسہ کیا. اب ہوگا کیا، اندر کی سپلائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. ان کا کھانا تو کوئی مہینے کا کھانا ہوگا، 1.5 مہینے کا ہوگا، کھانا ختم ہونا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، انزائٹی بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن جو دوسرا ہے اگر اس کا صبر کم ہو رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نمبر 2 ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، آپ یہ کرتے رہیں تو کیا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن کسی بھی، آپ رنر اپ ہیں، آپ سیکنڈ ہے پوزیشن میں، ریس ہو رہی ہے، آپ لگے رہیں بھائی
پاسبلٹی تو ہے نا کہ اگلے کا ٹائر پھٹ جائے گا، اگلا تھک جائے گا، اسے اونگ آ جائے گی، اسے غلطی ہو جائے گی، تو ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ 2 نمبر تھے، آپ نے پہلے آنا ہی آنا ہے۔ وہ میں بچپن میں وہ کہانی سناتا، وہ سنائی بھی ہے میں نے پہلے، وہ خرگوش کی اور کچھوے کی۔ وہ کچھوے نے کیا کیا تھا یا الذین، اب کچھوے کو اور خرگوش کی آپس میں مکالمہ ہو رہا ہو، آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی سائنس یہ کہے گی کہ خرگوش کے ساتھ کچھوے کو مقابلہ کرنا چاہیے؟ کچھوے کو کس چیز نے اس چیز پہ لگایا کہ میں مقابلہ کرنا ہے؟ ہم تو اس کچھوے سے بھی بدتر ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نہیں یار چھڑ دے، رہن دے یار، میں اس طرح تو کاری نہیں سکتا، چھڈو جی، رہ نہیں دیو۔ کچھوے سے سبق سیکھ لو۔ وہ چاہے خرگوش بڑا تیز بھاگا لیکن وہ کیا کرتا رہا؟ اسبرو وصابرو ورابطو واتقوا اللہ۔ کامیابی ملے گی، اللہ نے ثابت کر دیا کامیابی ملی، سلطان جبی کو ملی، آپ کو بھی ملے گی۔ تو دین کے ساتھ، دین کی روح کے ساتھ، یہ میں کہتا ہوں نا، یہ قرآن پاک ایک مینول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو سوچیں، میں نے اگر میں کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور میں نے خود اپنے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو سلیکٹ کیا ہو، میری کتنی خواہش ہے کہ یہ جیت جائے، یہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ناکام ہوا تو لوگ کہیں گے کہ میری ججمنٹ غلط تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا، دنیا جہاں کے سپیسیز کو چھوڑ کے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اور شیطان یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا جو تجھے نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سوچیں کتنا ڈیسپریٹ ہوں گے کہ ہم ہم کامیاب ہوں، اپنے بندے کو۔ ماں کتنی ڈیسپریٹ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ آپ سوچیں ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا کتنی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کو ناکام دیکھ کے اللہ خوش ہوگا؟ لیکن یہ ہمارا دین کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں رہا۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی دین، تو دین کا جو قرآن پاک کا جو مینول ہے وہ ہمیں کامیاب کرنے کا طریقے ہیں اس میں، یا وہ آپ طریقے سیکھ لیں۔ ویسٹ کے لوگوں نے نہیں وہ سیکھے، انہوں نے اپنی کتابوں سے، اپنے تجربوں سے، ایک دوسرے کی باتوں سے کچھ جو باتیں لی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پرنسپل ہیں وہ سائنس کے پرنسپل ہیں، قانون قدرت ہے۔ وہ آپ نے اللہ کی کتاب سے سارے جامعہ پرنسپل اکٹھے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ غلطی نہیں ہوگی، سیدھی آپ سورس سے پڑھ رہے ہیں۔ یا آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے تجربے سیکھ لیں، تو جن لوگوں نے سنی سنائی باتوں سے بھی وزڈم، اولڈ ایج وزڈم بھی سیکھی ہوئی ہے، کہ یہ جس طرح میں مارش میلو اسٹڈیز کہہ رہا ہوں، یہ گرٹ کہہ رہا ہوں، یا نئے سے نئے ورڈز آ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ کرتے رہے ہیں دنیا میں وہ بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں؟ تو خدایا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گا کہ اللہ کا بندہ ڈی موٹیویٹ ہو کے بیچارہ پریشان حال گرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو گیٹ اپ اینڈ ڈو سم تھنگ، اور آپ دیکھیں اس چیز کو لگائیں۔ اللہ کا طرف سے گارنٹی، آپ کو ایک بندہ گارنٹی دے دے تو آپ کہتے ہیں یاروں نے گارنٹی دیتی ہے تو بھائی یہاں پہ اللہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کھڑے ہو جائیں اور لگے رہیں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہنے شروع ہو جائے۔ تو جزاک اللہ، تھینک یو۔